السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے والا ہوں وہ ہے، کیا قرآن کافروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے؟ دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان میں، بلکہ اسی طرح پوری دنیا میں بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک غلط فہمی جو بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا قرآن کافروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے، بلکہ ان کا اسلام، ان کا دین ہی یعنی مسلمانوں کا دین کافروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے. یہی جھوٹی باتیں لوگوں کو بتا کے اس طرح کے غلط بیانات دیتے ہوئے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے. بلکہ کئی بڑے بڑے پروگرامز میں ہم ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں، کئی لوگ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن، حالانکہ وہ لوگ قرآن سیکھ رہے، کون سی چیز سیکھ رہے؟ صرف یہ چند آیتیں سیکھ رہے. اسلام کے دشمن بڑے پلاننگ کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو نکالے اور کچھ آیتوں کا ترجمہ کچھ لوگوں کو سکھا دیے، جاؤ اب یہ آیت ہے، یہ نمبر ہے، جہاں چاہے وہاں پر گھومو اور نکال کے یہ آیت، یہ نمبر بتا دو. اگر وہ قرآن کھول کے دیکھیں گا بھی تو وہ اس کو برابر یہ آیت ملے گی. اس آیت میں سکھایا گیا کہ دیکھو کافروں سے دوستی مت کرو، کافروں کو قتل کرو، یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں. وہ 4-5 آیتوں کو لے کر، بلکہ کچھ لوگ تو 15-20 آیتیں، بہت سارے لوگ بہت ساری آیتیں نکالتے ہوئے اس طرح بتاتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بدنام تو اسلام کو بہت دنوں سے ہی کر رہے، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلکہ جب سے اسلام آیا تب سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں چل رہی ہے. لیکن آج کل یہ چیز اور زیادہ چل رہی ہے، جو کہ عام طور پر مسلمانوں سے دوستی رکھنے والے غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کے رہنے والے ہو، جن کے دلوں میں کسی کے تعلق سے کوئی نفرت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، زہر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے دوستی کرنا چاہتے، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے. لیکن ان لوگوں کے ذہنوں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے یہ چند قرآن کی آیتوں کو دکھا کے، اس کو توڑ مروڑ کے، بلکہ اس کے آگے پچھلی والی آیتوں کو غائب کر کے کچھ آیتیں دکھا کے دیکھو بھائی مسلمان ایسے ہیں، وہ ہم لوگوں کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کو قتل کریں گے، ہم بھی ان کو اس ملک سے باہر بھگائیں گے. اس طرح کی زہریلے بیانات دیتے ہوئے آج ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ فیس بک اور یوٹیوب پہ نظر آ جاتے ہیں، ان کے ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے آج سوچا کہ کچھ ایسی باتیں بتاؤں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. کون سی باتیں بتانا؟ کہ جب لوگ اسلام کو غلط بول رہے، جس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہم سچی بات تو بتائیں. جب لوگ جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں تو ہم اچھی باتیں، سچی باتیں کیوں نہ پھیلائیں؟ یہ تو ہم لوگوں کو آج آزادی ہے نا، کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا. کچھ نہ کرے تو کم از کم یہ تو بول سکتے ہیں کہ تم غلط بول رہے، بھائی تم جو بول رہے وہ غلط ہے، اصل میں صحیح یہ ہے. صحیح تو پیش کرنے والے بنے. اب اگر کوئی غیر مسلم، کوئی اسلام کا دشمن
قرآن کی چند آیتوں کو اٹھا کے اگر کسی مسلمان کے سامنے بھی اگر بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، دیکھو یہاں پر تو کافروں کو مارنا قتل کرنا سکھایا جا رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تو کتنے مسلمان اس کا جواب دیں گے؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں، ہم کو خود نہیں معلوم۔ تو ہمارا قرآن کیا پیغام دیتا، قرآن کا میسیج کیا ہے، قرآن انسانیت کے تعلق سے کیا پیغام دے رہا، یہ ہم کو خود نہیں معلوم ہے۔ ہم بھی اگر وہ آیتیں سنیں گے تو ہم خود شک میں پڑ جائیں گے، بھئی ہاں قرآن میں ایسا بھی ہے کیا؟ یہی چند آیتوں کو لے کر مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ رہے، غیر مسلم تو اسلام کو بدنام کرنا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کئی مسلمان یہی چند آیتوں کو لے کر اسلام سے دور ہو رہے، ارے یہ کون سا اسلام ہے بھائی، یہ کون سا دھرم ہے بھائی جو انسانیت کو مارنا اور قتل کرنا سکھاتا ہے، ایسے اسلام سے ایسے دین سے ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے لوگ اسلام چھوڑ رہے انہی آیتوں کو پڑھ کے، لیکن اس کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اب اس کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کون سمجھائے؟ انبیاء تو آنے والے نہیں ہیں، تو یہ ذمہ داری اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی رکھا، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بولا۔ اب تو نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اب تم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اب ان غلط فہمیوں کو دور کرو، تم اسلام کی دعوت دو، تم اسلام کا سچا پیغام کیا ہے بتاؤ۔ آج یہ ذمہ داری کو چھوڑ کر، حالانکہ یہ ہمارے اوپر فرض تھا، فرض ذمہ داری تھی یہ ہماری، اس کو چھوڑ کر اب ہماری حالت دیکھے تو ہم کیا بولے، ہم آپس میں لڑ لینے کے لیے تیار ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر اور مشرک بولنے کے لیے تیار ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑائیاں جھگڑے کر لینے کے لیے ہم تیار ہیں، دعوتی دین کے کام کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں رہی، بس گنے چنے چند ہی لوگ کہیں پر نظر آئیں گے، اس کے علاوہ ہم کو صرف کمانا جمانا، اپنی زندگی عیش و آرام کرنا، میرے بچے میرا گھر، یہی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو ٹی وی سیریل موبائل واٹس ایپ فیس بک، اس سے زیادہ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف جو لوگ غلط باتیں بول رہے ہیں ان کو صحیح کیا ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے، دعوت دین کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، کس کو فکر ہے آج؟ اصل میں آج میں آپ لوگوں کو جو چیز سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ قتل کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، پہلے یہ چیز سمجھیں گے قتل کے تعلق سے، پھر اس کے بعد غیر مسلم جن آیتوں کو نکال کے بتا رہے کہ دیکھو بھئی یہاں پر کافروں کو قتل کرنا سکھایا جا رہا، اب اس کا جواب آخر میں دوں گا۔ تو پہلے تو قتل کیا ہے اور قتل کے تعلق سے اسلام کیا پیغام دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان کو قتل کرنا ہو یا غیر مسلم کو قتل کرنا ہو، قتل کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بولا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو قتل کرنا حرام کر دیا اسے تم قتل نہیں کر سکتے، قتل کرنا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، قتل کرنا چاہے وہ مسلمان کو ہو یا غیر مسلم کو جائز نہیں ہے، پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا، کسی مومن کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ بلکہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا، بولا اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ تو قتل کرنا جائز نہیں بولتا اسلام، بلکہ قتل کرنے والا جہنمی ہے بولا۔ اب یہاں پر تو مومن کا ذکر آیا تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے اچھا تو مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے نا بھائی، ہم تو بول رہے کافر کو قتل کرنا جائز ہے، پھر یہ سکھا رہا تمہارا اسلام؟ نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 نکال کر اگر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہ کرتے ہوئے ایک اصول بتا دیا
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک جان کو، کسی بھی ایک انسان کو اگر قتل کر دیا تو اس کا گناہ کیسا ہے؟ جیسا کہ وہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پھر اسی طرح کوئی ایک جان کو بچا لیا، وہ مسلمان کی جان ہو یا غیر مسلم کی جان ہو، کسی ایک جان کو بچا لیا، وہ تمام انسانوں کو بچانے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہ ایک آیت کافی ہے کہ اسلام قتل کرنا سکھاتا، اسلام کافروں کو مارنا سکھاتا۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب کہ بھائی سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو نہ مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن اگر کسی ایک جان کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ تمام انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ایک جان کو بچاتا ہے تو وہ تمام انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا۔ تو پھر اسلام کہاں قتل کرنا سکھاتا ہے، کس کو قتل کرنا سکھاتا ہے؟ وہ چند آیتیں جو میں آخر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اسی طرح رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، پھر اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، بلکہ بھائی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی جگہ تو ماں باپ کو بچے قتل کر رہے، تو کئی لوگ بچوں کو قتل کر رہے ماں باپ۔ پھر اسی طرح رشتہ دار ایک دوسرے کو، دوست ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح قتل دیکھیں گے تو آج قتل عام ہو گیا، ہر جگہ قتل عام ہو گیا، اور قتل کرنا اتنا آسان سمجھ لیے آج، اور آسان کر دیے جیسے چلتے چلتے کوئی چونٹی کو پیر کے نیچے دبا دیے، بس اتنی تکلیف بھی نہیں ہو رہی آج کسی انسان کو قتل کرتے ہوئے۔ اور قتل کیوں ہو رہا اس کے وجوہات بھی دیکھیں گے تو عجیب عجیب وجوہات، غصے کی وجہ سے، صرف ٹی وی ریموٹ اور چینل کی وجہ سے جھگڑا ہوا، کوئی چیز ہاتھ میں تھی لے کے مار دیا، قتل کر دیا۔ شام میں گھر کو آیا شوہر، اس کی پسندیدہ چیز گھر میں نہیں بنی، جھگڑا ہوا، نکال کے مارا، بیوی مر گئی۔ ریموٹ کی وجہ سے قتل، ٹی وی کی وجہ سے قتل، صرف ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے اس لیے قتل۔ پھر اس کے علاوہ اگر یہ جرائم دیکھیں گے تو کوئی محبت میں کسی کو قتل کر رہا ہے تو کوئی نفرت میں قتل کر رہا ہے، محبت کے لیے بھی قتل کر رہا ہے کہ میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرے، اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی یا نہیں کرتا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ میں اس کے ساتھ تو ہوں، شادی شدہ ہوں، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتا کیونکہ اس نے دوسرے سے شادی کی، اس لیے میں اس سے قتل کر دوں گا۔ اب نفرت میں بھی قتل ہوتا ہے کہ اچھا اس سے میرے کو دشمنی ہے، اس سے نفرت ہے، وہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہے، وہ مجھ سے زیادہ پیسے والا بن گیا، وہ میرے سے بہتر گاڑی خرید لیا، بلکہ اس کے پاس میرے سے اچھا فون ہے، صرف موبائل کی وجہ سے قتل، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بھی قتل، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قتل کر رہے، اس میں کوئی عمر بھی نہیں، بلکہ ایسے نیوز کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کو سنایا، صرف 6th اور 7th کلاس پڑھنے والے بچے بھی ایک دوسرے کو قتل کر لے رہے ہیں۔ اور وہ بھی کیوں قتل کر رہے بھائی؟ صرف ٹی وی دیکھ کر کوئی قتل کرنا سیکھ لیا، سیریل دیکھ کر کوئی قتل کرنا سیکھ لیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، 7th کلاس کا بچہ، چھوٹا بچہ، صرف ایک ٹی وی سیریل دیکھا تھا، اس میں جیسا دیکھا ویسا ایک اپنے دوست کو قتل کر دیا، پڑوس میں جو چھوٹا بچہ کھیلتا تھا 5 سال کے بچے کو قتل کر دیا۔ قتل کتنا آسان ہو گیا ہے آج۔ پھر اسی طرح مال کے لیے، نام کے لیے، حسد کی وجہ سے، دشمنی میں، عہدے کی وجہ سے قتل، پھر اسی طرح غلط فہمی کی وجہ سے قتل، اور نشے میں قتل۔ نشہ، شراب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے، یہ بولے ماں۔ نشہ کرنا، نشے میں تو اس کو کچھ بھی ہوش نہیں رہتا، اس لیے نشے میں پی کے آ گیا، جس کو چاہے اس کو مار دیا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو تو یہ عادت سی بن جاتی ہے قتل کرنا، جاتا ہے قتل کرتا ہے۔ پرسوں کچھ دن پہلے ایک قاتل کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، وہ جیل سے باہر آنے کے بعد کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ایک ٹی وی چینل والے اسے بٹھا کے اس کا انٹرویو لے رہے تھے، وہ بول رہا کہ بھائی جیل میں جانے کے بعد تو انسان اور بھی بڑا قاتل بن کے نکلتا، جیل میں جانے کے بعد کوئی سدھر کے نہیں آتا، وہاں جانے کے بعد تو اور بھی، کیونکہ اس کے بہت سارے دوست جو وہاں پر ملتے ہیں نا، انہیں کیوں آیا جیل کو، انہیں کیوں آیا، انہیں کیا جرم کر کے آیا، انہیں کیا، ایک دوسرے کو بات کر لیتے ہیں، مشورے کر لیتے ہیں، تو وہاں تو ٹریننگ لیتا وہ، بلکہ سیکھ لیتا وہاں پر جرم کیسا کرنا، قتل کیسا کرنا، وہاں سے اور بھی زیادہ قاتل بن کے باہر نکل رہا، بول رہا انہیں۔ تو آج قتل اتنا سائیکو بن گیا کوئی،
کیا ہوا بھائی؟ کچھ بھی نہیں، یہ نئی چیز کچھ دنوں پہلے سے، بلکہ یہ بھی وہ فلموں کی دین ہے، بس صحیح کو بن جاتا، کہتے انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا، نکلتا جس کو بولے اس کو مار دیتا، کوئی چھوٹے بچوں کو مار دیتا، کوئی کسی ایک عورت اسے دھوکہ دیتی ہے تو وہ تمام عورتوں کو مار دیتا۔ فلمیں سکھاتی نا یہ، ایک عورت اسے دھوکہ دی تو اب پوری عورتیں ایسے رہتی، چلو جو بھی عورت ملی جہاں بھی ملی اسے مار دو، ایک بچے کو مارا اب اس پورے بچوں کو ہی مار دیتا۔ ایک چور چوری کرنے کے لیے اب انہیں کیا پلان کرتا، ایک بوڑھی ہے ایک بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتے، یا کوئی لاک کر کے چوری کے لیے چلے جاتا، وہاں پر جو سامنے آیا اسے مار دیتا۔ تو جیل کو جا کے اور بھی زیادہ قتل کرنا، چوریاں کرنا سیکھ کے آ رہا، بلکہ جرم پہ جرم کرتے چلے جا رہا، اس کو عادت بن جا رہی قتل کرنے کی، مرڈر کر دے رہا، ریپ کر دے رہا، چھوٹے بچے بوڑھے جوان ہر ایک کو، کوئی عمر بھی نہیں دیکھتا وہاں پر۔ تو ایسے قتل بھی بہت زیادہ ہو رہے۔ پھر اسی طرح قرضوں کی وجہ سے کوئی قرض نہیں دے رہا تو بھی مار دیتا، کوئی کسی کو قرض دینا ہے تو اس کو بھی مار دیتا، اور جہیز کی وجہ سے، خاص طور سے مسلمانوں میں جو عام ہے، جہیز کی وجہ سے قتل ہو رہے نوجوان لڑکیوں کے۔ پھر اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ روڈیزم، صرف بڑپن کے لیے ہمارے اکثر مسلمان نوجوان خاص طور سے روڈیزم کرنا، روڈی بننا، روڈی شیٹر بننا ایک خواہش ہے صرف، اس لیے میں کیسے روڈی شیٹر بنوں گا، کیسے میرا نام مشہور ہوگا، کسی کو مار دوں گا تو میرا نام مشہور ہوگا، بس اس لیے میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں۔ اب اس دشمنی میں کئی لوگ ہمارے آس پاس میں، کئی مسلمان نیوز میں آ جاتے ہیں، کسی کو مار دیتے، انہیں اس کو مارتا، انہیں اس کو مارتا، اس کا بھائی اس کو مارتا، اس کا بھائی اس کو مارتا، آرام سے جاتے جیل میں 2-3 مہینے رہتے، پھر بیل پہ آتے، پھر قتل کرتے، پھر جاتے، عادت بن گئی ان کو قتل کرنے کی۔ تو اس طرح بھی قتل ہو رہے، اور اس کی اگر وجہ دیکھیں گے تو سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ فلمیں اور یہ سیریلز، بس یہاں سے سیکھ رہے، اور ایک سزا کی کوئی قانون نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کو کوئی ڈر نہیں رہا، اس لیے پوری پلاننگ پورا سیریلوں سے، کسی کو ذہن میں بھی نہیں رہتا کسی کو قتل کرنے کے طریقے کیا ہے، وہ طریقے پورے سیکھ لے رہے، اب وہ ایسا قتل کر دے رہے، آسان طریقے سے، ایک کلو بھی نہیں ملنا ایسا قتل کیسا کرنا، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہا۔ بلکہ اتنے بھیانک قتل ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ صرف قتل کرنا نہیں، بلکہ جس کو قتل کیا جاتا اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی فریج میں رکھ رہا، کوئی پانی میں بہا دے رہا۔ کچھ دن پہلے تو ایسا واقعہ سنا، اللہ اکبر، ایک واقعہ کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر خالی وہی نیوز ہمیشہ کی طرح سناتے چلوں تو میں آپ کو سووں کے نیوز، اور وہ بھی حیران کر دینے والے، ایسے ایسے نیوز ہم سنتے ہیں کہ بھائی کوئی یہ انسان بھی ہے یا کوئی درندے ہے، درندے بھی جو جنگل میں رہتے نا، وہ درندے بھی شاید اتنا زیادہ ظلم نہیں کرتے ہوں گے۔ شیر جنگل کا، وہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگر کسی ہرن کو، کسی اور جانور کو وہ قتل کرتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ظلم وہ شیر، وہ ببر، وہ جنگل کا درندہ جانور بھی نہیں کرتا ہوں گا، اتنا زیادہ ظلم آج ایک انسان دوسرے انسان پہ کر رہا ہے۔ قتل کرنا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا، بلکہ ایک تو سائیکو جس کو کچھ دن پہلے پکڑا گیا کہ وہ اپنی سگی ماں کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کا سالن بنا کے کھا رہا تھا، ہاں گھر میں۔ اب ایسے قتل عام ہو گئے، یہ قتل جو عام ہو گئے ہیں، اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ پہلی چیز، اسلام میں قتل کرنا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے، اگر ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون ان 3 صورتوں کے سوا کسی صورت میں حلال نہیں۔ کب؟ ایک شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، شادی شدہ زانی اگر زنا کرتا ہے یا کرتی ہے تو اسے سنسار کرنا، اسلام میں یہ سزا ہے، اس کی بھی جان نکال دیں گے، ایک یہ جائز۔ دوسرا، جان کے بدلے جان، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے باپ کو اگر کوئی قتل کر دیا تو میرے پاس بھی یہ حق رہتا کہ میں اس قاتل کو قتل کر دوں۔ تیسرا، اگر مرتد ہو گیا تو، لیکن یہ 3 بھی سزا کون دے سکتا ہے، کب دے سکتا ہے؟ جو چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے قتل کرے گا؟ نہیں، یہ بھی حکومت کرے گی، یہ بھی قتل حکومت کرے گی، اس کا فیصلہ ہوگا کون کس کو قتل کیا، کون شادی شدہ زنا کرے، اس کے پاس ثبوت کیا ہے، یہ دلائل کیا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد، انکوائری کرنے کے بعد اگر جرم ثابت ہو گیا تو تب اس کو سزا دیں گے، کون؟ حاکم سزا دے گا۔
عام عوام کو قتل کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو بھی نہیں۔ حاکم وقت سزا دیں گے اسے قتل کرنے کی، تب یہ جائز ہوگا، لیکن اس کے علاوہ تو پھر کسی اور جگہ کسی کے اوپر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس وقت تک اپنے دین کی وسعت اور کشادگی میں ہوتا ہے جب تک کہ حرام خون سے آلود نہ ہو جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک مومن جو ہے اپنے دین کی وسعت میں، کشادگی میں، یعنی سچا دیندار، سچا مسلمان کب تک ہوتا؟ جب تک کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ یعنی سوال خون کے بارے میں ہوگا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ عبادتوں میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اور بندوں کے حقوق کے تعلق سے سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نے کسی کو قتل تو نہیں کیا، قتل کی پلاننگ تو نہیں کی، قتل کرنے میں حصے دار تو نہیں رہا، مدد تو نہیں کرا۔ قتل کے تعلق سے سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور ایک حدیث یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو کہ ابھی ہم سنے، یہ جو شادی شدہ زانی کو قتل کرنا ہو، یا پھر جان کے بدلے جان لینا ہو، یا مرتد کو قتل کرنا ہو، ارے بھائی یہ بھی تو سزا ہے نا، یہ بھی تو قتل ہے نا۔ اسلام میں ایسی کیسی سزا ہے، ایسی کیسی سزا ہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرنا سکھاتا ہے اسلام۔ آج ہمارے ہندوستان میں، ہمارے انڈیا میں بھی 40 قانون ایسے ہیں جس میں سزائے موت ہے، اور ہر ملک میں کچھ قانون ہوتے ہیں۔ کسی کو جیل کی سزا ہوتی ہے تو کسی کو اتنے پیسے دینا پڑتا ہے، تیری سزا یہ ہے کہ تو اتنے پیسے دے گا یا اتنے دن جیل میں رہے گا، پھر اسی طرح تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ان سزاؤں میں ہمارے اپنے ہندوستان میں بھی 40 ایسے قانون ہیں جس میں اس کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ تو یہ اسلامی قانون ہے، اس میں یہ 3 جگہ پر کیا ہے؟ قتل کرنا جائز۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 بڑے گناہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں۔ کون سے یہ بڑے گناہ؟ یاد رکھ لو، 7 بڑے گناہ، یہ کبیرہ گناہ، سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ سب سے بڑے گناہ ہے۔ کیا ہے؟ شرک، جادو، ناحق قتل، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ 7 بڑے گناہ ہے یہ۔ اگر ہم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 7 سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ان سے ضرور بچنے کی کوشش کرے۔ کیا؟ سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتا وہ ہے شرک۔ بار بار سنتے ہیں ہم لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بچے۔ لیکن سب سے زیادہ مسلمان اسی میں ملوث ہے، اور اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ تعویذ پہننے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، نہیں جی بس ایسے ہی چل رہا، خالی ایسے ہی ڈال لیے۔ اور عورتوں کا کہنا تو اتنا خطرناک ہے، اس میں اتنا چھوٹا مسئلہ سمجھے، کیونکہ سنانے والے سناتے نہیں، یہ اجتماع کرنے والے اتنا افسوس ہوتا میرے کو۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرانا تھا، سب سے زیادہ بولنا تھا، اس کے بارے میں ہی نہیں بولتے۔ نہیں بولنے کی وجہ سے یہ گناہ چھوٹا نظر آ گیا۔ بچوں کے گھروں میں تعویذ، اس کو کوئی گناہ سمجھتا؟ اس کو کوئی حرام سمجھتا؟ پیروں میں دھاگا لٹکا، اس کو کوئی گناہ سمجھتا؟ گھروں میں کچھ تو بھی نیمبو نارے لٹکا، اس کو کوئی گناہ سمجھتا؟ نہیں جی۔ عورتیں خاص طور سے بولتے ہمارے امی نو بھی نہیں کرتے لیکن ہمارے سسرال والے مانتے ایسا، اس لیے ہمارے کو ماننا پڑا۔ لائٹ مسئلہ ہے، مانتے جی، انہوں نہیں مانتے انہوں مانتے، ہاں ہمارے شوہر بھی نہیں مانتے لیکن میچ مانتی، چلتا اس لیے ہمارے گھروں میں۔ یہ ماننے نہ ماننے والا مسئلہ ہے، یہ جہنم میں جانے والا مسئلہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے حساب سے ہمیشہ کی جہنم ہے ایسے شرک کرنے والے کو۔ اور شرک کے تعلق سے ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارے ذہن بھی ایسا ہو گئے، اگر میں شرک کے بارے میں بولوں بار بار، دیکھو بھائی مثال کے طور پر میں ابھی آ رہا تھا ہمارے گھر سے، آتے آتے راستے میں ایک درگاہ دکھی، اور وہاں پر لوگ مسلمان عورتیں بھی اور مرد بھی سب جا کے وہاں پر شرک کر رہے تھے، وہاں پر جا کے سجدہ کر رہے تھے۔ وہاں ایک جگہ عرس ہو رہا تھا، ہمارے پڑوسی عرس میں چلے گئے، نیاز کو چلے گئے، ہمارے رشتہ دار فلاں جگہ جا کے 2 بکروں کا نیاز کر کے آئے۔ اب میں یہ باتیں بول رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہو رہی؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ابھی میں بولا تھا کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن بنا کے کھایا، آپ لوگ افسوس کر لیے، کانوں میں انگلیاں لگا لیے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کے نزدیک قتل کرنا اتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر، ایسا ہوا۔ اگر میں بولوں نہیں بھائی ایک بچی فلاں ہندو کے ساتھ کافر کے ساتھ بھاگ گئی، نوجوان بچی انٹر پڑھتے سب اللہ ایسا ہو گیا کیا بولتے، لیکن وہ درگاہ کے سامنے لوگ جھک رہے بولے تو بولتے ایسا نہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟
کیونکہ ہمارے اندر وہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بولے سو تصور ہی ختم ہو گیا. شرک کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھے. درگاہ پرستی، تعویذ، نیمبو، ناریل، یہ تمام چیزوں کو ہم بڑا گناہ سمجھے نہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ چاہے تو اس قاتل کو اگر وہ سچا توبہ کر لیا تو اس قاتل کرنے والے کو بھی معاف کرتا، بلکہ 99 قتل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. کئی مرتبہ حدیث سنے، اس کو معاف کرتا. لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف کرتا؟ بڑے سے بڑا گناہ کر لیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اس کو نہیں معاف کرتا نا. تو ہم شرک کو بڑا گناہ سمجھے ہی نہیں. تو اس لیے بچو اس سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں. خون بعد میں ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. اس لیے درگاہوں کے پاس جانا، نظر کرنا، نیاز کرنا، فاتحہ دلانا، درگاہوں کے پاس جا کے سجدے کرنا، مردوں سے مانگنا، پیروں کے سامنے جھکنا، زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے سامنے سجدے کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کے سامنے بکرے مرغے ذبح کرنا، ملیدے کرنا، پھر اسی طرح گھروں میں نیمبو ناریلاں لٹکانا، گاڑیوں کو بھلا میں اور کالی مرچوں کا لٹکانا، چھوٹے بچوں کے گلوں میں پیروں میں کالے دھاگے لٹکانا، عورتوں کا پیروں میں کالے دھاگے لٹکانا اور پھال کھولنا، عامل باباؤں کے پاس جا کر ہاتھ دکھانا، کل کی چیزیں غیب کی باتیں معلوم کرنا، یہ سب بھی شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. تو سب سے بڑا ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ یہ بڑا گناہ ہے بھائی، اس سے بچانا لوگوں کو، ایک تکلیف ہونا کہیں پر شرک کو دیکھے تو. یہ پہلی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں میں سب سے پہلا شرک. دوسرا ہے جادو. عام ہو گیا جادو، انہوں ان کے اوپر جادو کرائے، انہوں ان کے اوپر جادو کرائے. تو جادو کرنا بھی، جادو کروانا بھی یہ شرک ہے. پھر اسی طرح ناحق قتل. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق قتل. مطلب یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے کوئی کسی کو قتل کر دیا، یہ ناحق قتل کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یتیم کا مال کھانا، اس کو تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا، یتیم بچوں کا مال کھانا. پھر اسی طرح سود کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اس کو بھی کوئی آج گناہ نہیں سمجھے. پھر اسی طرح جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. بہرحال یہ 7 چیزوں کے تعلق سے پھر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے یہ 7 گناہوں کے تعلق سے تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بعد میں سمجھاؤں گا. لیکن آج کا ہمارا یہ جو عنوان ہے قتل کے تعلق سے. چلیے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور حدیث دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان اور زمین والے مل کر ایک مومن بندے کا خون بہائے، اللہ ان سب کو دوزخ کی آگ میں اوندھے منہ جھونک دے گا. یہ حسن روایت ہے ترمذی کی. ایک مومن کو اگر زمین اور آسمان والے سب مل کر ایک کو قتل کر دیے، اللہ پوری زمین اور آسمان والوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں جھونک دے. تو اس لیے مومن کے قتل کرنے کے تعلق سے اس حدیث میں بتایا گیا کہ قتل کرنا جائز نہیں. لیکن آج اتنی آسانی کے ساتھ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہا، جہیز کی وجہ سے قتل کر دیتا، کبھی صرف پراپرٹی کا مسئلہ آیا تو سگے ماں باپ کو، سگے بھائی بہنوں کو قتل کر دیتا، صرف دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. ایک بالشت پلاٹ کے لیے، جگہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار. عہدے کے لیے آج مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے تیار، سیٹ کے لیے، کرسی کے لیے، اور یہ پارٹیاں اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار. کیا بتاؤں، آج خالی اپنے چہیتے ہیرو کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے چہیتے پولیٹیکل لیڈر کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آج مسلمان ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا، بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پھر اسی طرح ایک آدمی ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا قاتل کی توبہ قبول ہوگی؟ دیکھو صحابی ہے، صحابی سے پوچھ رہے کیا اگر کوئی قتل کر دیا تو قتل کرنے والا اگر توبہ کرا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا؟ اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے سوال کر رہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ پھر سے پوچھا، کیا قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ پھر پوچھے، تم کیا بول رہے بھائی؟ حیرت سے پوچھ رہے، کیا بول رہے تم، کیا سوال کر رہے؟ 2-3 مرتبہ اس طرح سوال کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مقتول قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ ایک ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا سر اور دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوگا. جو قتل ہوا وہ
اپنے سر کو ایک ہاتھ میں اور قتل کرنے والے کے گریبان کو گلا پکڑ کے اس کو بھی لے کے کہ اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ بولے گا کہ اللہ یہ ہے وہ جس نے مجھے دنیا میں قتل کر دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. ترمذی کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ توبہ. یعنی یہ حیرت سے پوچھ رہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. پھر اس کے بعد ہم لوگ اگر سورہ مائدہ آیت نمبر 28 اور 28 سے لے کر 31 نکال کر دیکھیں گے, دنیا میں سب سے پہلا جو قتل کرنے والا کون تھا؟ حابیل کا بھائی قابیل سب سے پہلے قتل کیا, اپنے بھائی کا قتل کیا. اور قتل کا گناہ کیسا ہوگا؟ دنیا میں جو سب سے پہلے قتل کیا اس کو, اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے قیامت تک ان سب کا بھی گناہ ملتا رہے گا. یاد رکھو, اگرچہ کوئی بھی گناہ ہو, سب سے پہلے کون شروع کرے اس کو اتنا گناہ ہوگا اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ گناہ کرے تھے. اور نیکی بھی اسی طرح ہے. اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو اور اس نیکی کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا, لیکن ان سب کے برابر ثواب اس کو ملے گا جو سب سے پہلے نیکی کا کام کرا. چاہے وہ تمہارا نکاح کا طریقہ ہو, چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو, قرآن پڑھنے کا طریقہ ہو, کون سا بھی ایک ایسا طریقہ, تم اچھا کام شروع کرے, تمہارے اچھے کام کو دیکھ کر لوگ بھی اگر اچھا کام کرتے گئے ان سب کا ثواب تم کو ملے گا. تو اس لیے چلو بھائی لوگوں کو جمائیں گے, لوگوں کو بولیں گے, لوگوں کو جوڑیں گے اس اچھے کام کے لیے, یہ فکر نہیں ہے ہمارے پاس آج. اور اسی طرح گناہ بھی یاد رکھو, نہیں ہمارے بڑے کرتے تھے, ہم ایک بار کر لیتے, پہلی بار کر لیتے, بعد میں چھوڑ دیتے, جو سمجھتے نا, نہیں, تم اگر گناہ کرے تمہارے گناہ کو دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کریں گے ان سب کا عذاب تم کو بھی ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو بہرحال سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا. پھر اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے قتل کے تعلق سے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو, ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں, یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ حسد کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, پراپرٹی کی وجہ سے تو چھوڑو, اپنی اولاد کو بھی قتل نہ کرو. کس وجہ سے؟ مفلسی کی ڈر سے. کیا مفلسی؟ ارے بچے زیادہ ہوں گے تو میں کہاں سے پالوں گا, کیسا کھلاؤں گا, اس ڈر سے. عورت بچی پیدا ہوگی تو اس کی شادی میں کیسا کروں گا, اس ڈر سے اگر تم اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو تو کبیرہ گناہ بولا اللہ تعالیٰ. بلکہ قتل جس کو تم کر رہے ہو نا, خاص طور سے عورت بچیوں کو, اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں آیت نمبر 8 اور 9 نکال کر دیکھیں گے تو کہتا ہے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. مکے کے مشرک جو تھے نا وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے. عورت بچی پیدا ہوئی, بھئی کیسا کرنا ہے, اس کو دفن کر دو. اللہ تعالیٰ بولا کل قیامت کے دن اس بچی سے سوال کرتا اللہ تعالیٰ اٹھا کے کہ یہ بچی کس لیے قتل کی گئی. اسی طرح آج بھی جتنی عورتوں کو, جتنی لڑکیوں کو اس ڈر سے قتل کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ان کی شادی کیسے کریں گے, ان کو کیسے پالیں گے, یا تو پیٹ میں ہی ابارشن کر دے رہے, یا پھر شادی ہونے کے بعد سسرال والے جہیز کے لیے قتل کر دے رہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اٹھائے گا اور سوال کرے گا تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا. جہیز وجہ بنی کسی لڑکی کے قتل ہونے کی تو جتنے لوگ جہیز لیے, چاہے وہ ڈیمانڈ کر کے یا پھر خوشی سے, ان سب کو بھی اتنا گناہ ملے گا جو اس نے قتل کیا تھا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں کہ اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی اور غریبی کی ڈر سے کہ ان کو کون پالنا, کیسا پالنا. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا اور ان کو بھی رزق دے گا, کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. قتل مت کرو بولا. لیکن آج اتنی آسانی سے میں قتل کے کیا کیا واقعات بولوں آپ کو, بولتے جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ یاد آ رہا ہے. اتنا آسان ہو گیا آج قتل کرنا. سگے ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے. کیسے قتل کر رہے بھائی؟
پیٹ سے باہر آنے کے بعد نہیں، پیٹ کے اندر قتل کر رہے ہیں۔ باہر آنے کے بعد قتل کرنے والے تو وہ درندے قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قتل کر دے رہے، پھینک دے رہے، چھوڑ کے آ جا رہے، بیچ دے رہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن پیٹ کے اندر قتل کرنا، یہ تو کچھ دن پہلے ہوتا تھا کہ بھائی پہلے سکیننگ کرو، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کرو اندر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لڑکی ہے تو چلو اس کو ابارشن کرا دو، قتل کر دو۔ آج کیا ہو رہا؟ حکومت اس کو سزا دے رہی ہے۔ جو ڈاکٹر بتاتا اس ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کو بھی جیل ہوگی، جو مانگتا اس کو بھی جیل ہوگی۔ اس لیے کیا کر رہے؟ کہیں پر بھی میرے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے یہ تو نہیں پوچھا جا رہا، لیکن آج دوسرے طریقے سے قتل کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ارے نہیں بھائی، ہمارے کو ابھی بچے ہونا نہیں سوچے تھے ہم لوگ، میں اب حمل سے ہوں، اب کیا کرنا؟ ابھی ہم نہیں چاہ رہے، میرے کو جاب کرنا ہے، میرے کو اسکول جانا ہے، یا میرے کو پڑھائی کرنا ہے، یا میرے کو اور کچھ تو بھی کرنا ہے، لیکن بچہ نہیں ہونا تھا ابھی، لیکن اتنا جلدی میں حمل سے رہوں گی مجھے نہیں معلوم تھا۔ پھر میرے ابھی 2 3 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فوراً پھر ابھی چھوٹا بچہ ہے میرا 9 مہینے کا، 10 مہینے کا، 1 سال کا، پھر سے حمل ہے، نہیں میں اب یہ بچے کو پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ کیا ہے راستہ؟ قتل کر دینا۔ اور کچھ لوگ شادی سے پہلے زنا کرتے ہوئے حمل آ گیا تو ہاں اس کو بھی کیا کر رہا؟ ابارشن کر دینا، اس کو بھی قتل کر دو۔ بچوں کو قتل کر رہے۔ تم سمجھ رہے کہ میری بڑی بچی کی وجہ سے یہ چھوٹی ہے، اب دوسری بچی کو میں ابارشن کروا دے تو یہ ہزاروں سوالات ہیں میرے پاس، حالانکہ ہم بولے تو بھی نہیں سنتے لوگ، خالی صرف پوچھ لیتے ایسے ہی، مول صاحب کیا کرنا؟ ہم اولاد نہیں چاہ رہے، لیکن کیا کرنا؟ ابھی معلوم ہوا، ہم لوگ ٹیسٹ کرائے، میری بیوی حمل سے ہے، میری بہن حمل سے ہے، میری فلاں ہے، ایسا۔ اب ہم کیا کرنا؟ سسرال والے بول رہے 2 بچے ہونا، بولے 2 ہو گئے نا بس، اب اس کے بعد پھر سے حمل ٹھہرا، اب کیا کرنا؟ نہیں ہونا، اب تیسرا بچہ ہونا ہی نہیں، کیا کرو؟ ابارشن کروا دو۔ کیا کر رہے؟ تمہارے اپنے بچے کو خنچیوں سے کاٹنے لگا رہے، تمہارے اپنے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہے پیٹ میں، جو کہ دکھ رہا نہیں اس لیے تمہیں محسوس نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے، نہیں ڈاکٹر بول رہا بچہ بیمار ہے، بچہ دماغی کمزور ہے، بچے کا یہ کمزور ہے وہ کمزور ہے بول رہا، اس لیے ہم اس کو 7ویں مہینے میں 8ویں مہینے میں اس کو ابارشن کروا دینا چاہ رہے، کوئی زہر کا انجیکشن دے کر یا نہیں تو خینچیوں سے ٹکڑے کر دینا چاہ رہے بچوں کی۔ جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ کچھ لوگ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، نہیں مول صاحب 4 مہینے سے پہلے کا، اگر وہ عورت پریگننٹ ہے 4 مہینے سے پہلے کا حمل کاٹ سکتے کہتے نا، گرا سکتے کہتے نا، ابارشن کروا سکتے نا، بالکل نہیں کرا سکتے، یاد رکھو۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ عورت حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اب اس کو کسی صورت قتل نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت۔ وہ دیوانہ ہو کے نکلا، پاگل ہو کے نکلا، اپاہج ہو کے نکلا، جیسا بھی نکلا، اللہ اس کا رزق اس کا انتظام کر دیا، بس پیدا ہونا اس کا حق ہے۔ ہاں اگر وہ خود بخود ہی پیٹ کے اندر مر گیا، نکال دیے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم اگر اسے قتل کر دے رہے، اس کا ابارشن کروا رہے، ابارشن نہیں بولنا، ابارشن بولنے سے ہلکا ہو جاتا جرم، ابارشن انگلش کا لفظ ہے نا بھائی، کچھ الفاظ بھی ایسے ہوتے نا، یہ الفاظ اس جرم کو کم کر دیتے ہیں، جیسا کہ بیاز، سود، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ انٹرسٹ، خالی انٹرسٹ پہ لیے جی، فائنانس پہ لیے تو وہ بیاز سود بولتے سے ایک دم چھوٹا دکھتا ہم لوگوں کو۔ ناچ گانا زناکاری، اس کو کیا کرتے؟ نہیں بھئی یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک کلا ہے، یہ لیو ان ریلیشن شپ ہے، جب اس کو انگلش میں نام تبدیل کرتے نا وہ جرم چھوٹا دکھتا۔ اسی طرح ابارشن بول دیے نا، یہ چھوٹا ہو گیا، نہیں یہ ابارشن نہیں ہے، یہ قتل ہے، تمہارے بچوں کو تم قتل کروا رہے، جب یہ چیز محسوس ہوگی نا تو پھر نہیں ہوگے۔ تو یاد رکھو کل قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ابارشن کروائے کسی بھی وجہ سے، ان سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہ بچی کو زندہ کرے گا جس کو تم نے پیٹ میں قتل کیا، تو کس جرم کی وجہ سے قتل کی گئی؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو مفلسی کے ڈر سے بھی نہیں، اور ابارشن کروا کے یا کسی اور وجہ سے بھی بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دونوں غیر مسلموں کے ساتھ مل کے جا رہے تھے،
اسلام قبول نہیں کرے، ابھی صحابی نہیں بنے، غیر مسلموں کے ساتھ مل کے جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں دھوکے سے ان دونوں کو قتل کر دیے۔ ان کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، وہ پیسہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اور کیونکہ میں ابھی دونوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ کے لے کے آئے، یہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا اسلام تو منظور ہے، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے، بول رہے ٹھیک ہے مسلمان تو بن سکتے، لیکن وہ مال ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ناحق قتل کر کے تم لائے۔ صحیح بخاری کی روایت، یہ قتل جائز قتل نہیں تھا، ناحق قتل، دھوکہ دے کے قتل کرے، غیر مسلم کو قتل کرے، لیکن وہ غیر مسلم کا مال ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے، یہ ناحق قتل ہے، یہ جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی اس طرح قتل کرنا جائز نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں۔ کیا معلوم ہوا؟ مسلمان کو بھی قتل کرنا ہو یا غیر مسلم کو بھی اگر قتل کرنا ہو، یہ ناحق قتل ہے، اس طرح قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسلام تو قبول ہے لیکن اس کا مال جائز نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے کے مشرک زیادہ یہی کام کرتے تھے، چوری کرنا، لوٹنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ سب جرائم ان کے اندر تھے، تو یہی وہ دھوکے سے ان دونوں کو قتل کرے اور مال لے کے آ گئے، تو اللہ کے رسول ان کا مال نہیں لیے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح دیکھو، اب بڑی اہم باتیں بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ اپنے غیر مسلم دوستوں، سہیلیوں یا پھر مسلمان بھی کیوں نہ ہو، خاص طور سے کالج میں جانے والے لڑکیاں، اسٹوڈنٹس، ایک دوسرے کو یہ باتیں سمجھائیں، اسلام ہمارا کیا کہتا ہے ان کو سمجھاؤ، ورنہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ لوگ سیکھ رہے، یہ لوگ دیکھ رہے، ہماری خاموشی ان کے دلوں میں شک پیدا کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں آج یہ درس شروع کرنے سے پہلے کئی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، آج غیر مسلم کئی اچھے خاصے غیر مسلموں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف نفرت اور دشمنیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حدیثیں بھی آپ کو ذہن میں رہیں، اور کئی آیتیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، مختصر ترجمہ، ان کو بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو ہمارا اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے تعلق سے کیا بول رہے تھے اور کیا کیا واقعات تھے۔ مدینہ میں ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں انصاف کیجئے۔ ذرا غور سے سنو اس واقعے کو۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ایسے کارٹون بنا کے کہ اللہ کے رسول کے پگڑی میں بم لگا کے دیکھو یہ محمد ہے جو بم لگانا، لوگوں کو قتل کرنا، ٹیررزم، یہ تمام چیزیں سکھاتے ہیں، دہشت گرد سکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے کارٹون بنائے، کئی لوگ مذاق اڑائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے دیکھو، ایک مرتبہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے، کسی جنگ سے جتنا بھی مال جمع ہوا تھا جنگ میں، اس مال کو تقسیم کر رہے، سب لوگوں کو بانٹ رہے۔ اس وقت ایک آدمی آیا، آ کے بولا اللہ کے رسول آپ انصاف کرو، آپ انصاف نہیں کر رہے، بول رہا ہے اس کا مطلب۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں تھے، بولے اللہ کے رسول آپ بولو گردن اڑا دوں اس کی، انہیں تو منافق دکھ رہا، اللہ کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا، اللہ کے رسول جو تقسیم کر رہے اس میں انصاف کرو، بول رہا ہے یہ سوال کر رہا ہوں، اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں اے عمر، نہیں، اگر میں اسے قتل کر دوں تو لوگ سمجھیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، یعنی یہ غلط فہمی بڑھے گی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتل کرواتے ہیں، اس لیے میں اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ پھر جب وہ آدمی واپس چلے گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے اے عمر یہ وہ آدمی ہے، آئندہ چل کے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا، اور اس کی اولاد سے ایسے ایسے منافق، ایسے ایسے خوارج نکلیں گے جو دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ بتایا تھا کہ یہ آدمی اس کی اولاد سے اور یہ جو فتنے پھیلائے گا اسلام کے خلاف، اس کی وجہ سے اسلام کا اور دین کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، معلوم تھا اللہ کے رسول کو، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اس عمل کی وجہ سے، یعنی اگر میں اس کو قتل کرنے کا آرڈر دوں گا تو یہ میسج غلط جائے گا، اسلام کا برا میسج جائے گا کہ اسلام میں ان کے نبی ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہے، دیکھو اس لیے اللہ کے رسول اس سے نقصان ہوگا معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیے۔ تو یہ ہے ہمارا دین،
قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا کافروں کو، حالانکہ یہ تھا منافق۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں 70 مکے کے بڑے بڑے مشرک پکڑے گئے، 70 مشرک پکڑے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 مکے کے مشرکوں کو چھوڑ دیے، فدیہ لے لیے، چھوڑ دیے۔ حالانکہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے، جنگ میں پکڑے گئے قیدی تھے، لیکن اللہ کے رسول سب کو چھوڑ دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا سکھاتے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت۔ دوسرا ثبوت، مدینہ جانے کے بعد منافقوں کی طرف سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کئی مرتبہ میں بولا منافق کون؟ جو دل میں اسلام کی دشمنی رکھتا اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز بھی پڑھتا۔ میں بھی مسلمان ہوں بولتا لوگوں کو، لیکن موقع ملتے ہی اسلام کے خلاف باتیں بولتا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، جنگ سے بھاگ جاتا۔ یہ منافق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیا، اے اللہ کے رسول یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ منافقوں کے پورے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، اللہ تعالیٰ بتایا تھا۔ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگایا۔ منافق انہی کی وجہ سے صحابہ قتل ہوئے، انہی منافقوں کی وجہ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے انہیں منافق ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کو کبھی قتل نہیں کرے، کبھی کسی منافق کو قتل نہیں کرے۔ اسلام اگر قتل کرنا سکھاتا تو سب سے پہلے منافقوں کو قتل کرواتے اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر ایک کمانڈر کی حیثیت سے جا رہے، اور وہ مکے کے مشرک جو زندگی بھر اللہ کے رسول کو ستائے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ کو، ساتھیوں کو ستائے تھے، قتل کر دیے تھے، مارے تھے، مال کھینچ لیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے والے دشمن سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تیر مارنے والے دشمن سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مجبوراً نکالنے والے، بھوکے پیاسے تڑپانے والے، وہ سب مکے کے مشرک مکہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر کی حیثیت سے 10,000 کی لشکر فوج لے کے جا رہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو ان تمام مشرکوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، برابر ہوتا۔ ہاں بھائی تم ستائے تھے، اب ہماری حکومت ہے، اب ہمارا پاور ہے، اس لیے تم سب کو قتل کر دیے، لیکن اللہ کے رسول سب کو معاف کر دیے، اللہ کے رسول سب کو معاف کر دیے۔ اگر اسلام قتل کرنا سکھاتا تو سب سے پہلے فتح مکہ کے وقت مکے کے پورے مشرکوں کو اللہ کے رسول قتل کرتے۔ اللہ کے رسول جب قتل نہیں کرے، سب کو معاف کر دیے، تو پھر یہ ایک واقعہ کافی ہے کہ اسلام قتل کرنا نہیں سکھاتا۔ دشمنوں کو معلوم ہونے کے بعد بھی، یہ دشمن ہے معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیے، تو اللہ کے رسول کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کسی کو جان بوجھ کے نہ قتل کرے، نہ قتل کرنے کا حکم دیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 جنگوں میں شریک تھے، 9 جنگوں میں، پورے 9 جنگوں میں اللہ کے رسول ایک کافر کو قتل کرے، صرف ایک آدمی کو قتل کرے۔ پھر پورے جنگ جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ ہوئے، ان تمام جنگوں میں 138 مسلمان شہید ہوئے، 138 پورے جنگوں میں 138 مسلمان شہید ہوئے، اور دشمن صرف 216۔ اللہ کے رسول، اب تھوڑا سوچو، اللہ کے رسول کے زمانے میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان سب میں پورے جنگوں میں ملا کر صرف دشمن جو قتل ہوئے وہ 216 ہے۔ اور آپ کو معلوم، فرسٹ ورلڈ وار جس کو بولتے ہیں، کتنے کروڑ قتل ہوئے؟ 5 کروڑ لوگ قتل ہوئے۔ صرف ایک ہٹلر جو تھا وہ 80 لاکھ یہودیوں کو مار دیا، 80 لاکھ۔ ایسے کتنے نام بتاؤ میں، جو ایک تھا لیکن لاکھوں لوگوں کو مار دیا۔ ایک اسلام ہے جو پورے جنگوں میں ملا کر صرف 216 دشمن جو سامنے آ کے جنگ کر رہے تھے وہ قتل ہوئے۔ تو یہ اسلام کہاں دہشت گردی سکھا رہا، کہاں لوگوں کو قتل کرنا سکھا رہا۔ اور اب اگر ہم لوگ ان آیتوں کو نکال کر دیکھیں گے جن آیتوں میں کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اب تھوڑا غور سے سننا آپ لوگ۔ اب اگر غور سے سنیں گے تب جا کے وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ لوگ آج قرآن کی آیتوں کو، عورتیں
اسلام کے دشمنی میں وہ عورتیں میڈیا کے سامنے صرف اپنے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل نکالی، ریکارڈ کر دی اور کچھ لوگوں کو جمع کر دی، ان کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے بول دی دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 5، دیکھو سورہ نساء فلاں یہ اور اس کا ترجمہ ہے، دیکھو اے لوگو ان کا اسلام، ان کا قرآن ہم لوگوں کو قتل کرنا سکھا رہا، تو تم ان لوگوں کو اپنے پاس رہنے دو گے؟ تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے جو تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کو تم بھی بھگاؤ، ملک سے بھگاؤ، تمہارے علاقے سے بھگاؤ۔ کچھ دن پہلے دیکھے نا وہ ہریانہ میں ریلی نکال رہے وہ لوگ، کیا بول کے اگلے 3 دن میں اس علاقے سے، اگر پہلے تو ایک ریلی میں یہ سننے آیا کہ 15 دن میں کوئی بھی کسی مسلمان کو گھر کرائے پہ بھی نہیں دے گا، کسی کاروبار کرنے والے کو بھی کوئی ملگی کرائے پہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد راتوں کو آ کے پوسٹرز بھی چپکا دیے کہ اگر 3 دن میں تم لوگ یہ علاقہ خالی کر کے نہیں جاؤ گے تو پھر اس کے بعد جو چیز ہوگا وہ تم سوچ نہیں سکتے، ایسی چیزیں، ایسی حرکتیں ہم کریں گے۔ مسلمانوں کو آج غلط فہمی کی بنیاد پر غلط باتیں بول کر عام عوام کو جو صاف ذہن رکھنے والی ہے ان کے ذہنوں کو بھی خراب کر کے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلایا جا رہا۔ سب سے پہلے تو اب جتنی آیتیں آئیں گی اس میں کیا ہوگا؟ کافروں سے دوستی مت کرو، کافروں کو قتل کرو، کافر کافر کافر۔ تو آج سب سے پہلا پرابلم ان غیر مسلموں کو یہی ہے کہ دیکھو مسلمان ہم کو کافر بول رہا، کافر بولے تو گالی سمجھ رہے لوگ، دیکھو مسلمان ہم کو گالی دے رہے کافر بول کے۔ بھائی کافر گالی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنا کہ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ آپ کو کم از کم یہ 4 الفاظ تو ذہن میں رہے، کافر انکار کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، مومن ایمان لانے والا، منافق دل میں دشمنی چھپا کر ظاہری طور پر اسلام کا صرف لبادہ اوڑھنے والا، دکھاوے کا مسلمان۔ تو مومن کون، منافق کون، مشرک کون، کافر کون؟ یہ 4 الفاظ ہیں قرآن میں۔ یہ 4 الفاظ کا ہم کو خود نہیں معلوم اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا۔ مومن ہے بھائی، مومن مسلمان، مومن ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر ایمان لایا تو میں مومن۔ کافر کون؟ تو اللہ کا انکار کر دیا تو کافر، بس اتنا ہی۔ یہ الفاظ ہے، یہ اس کا مطلب ہے، کافر کوئی گالی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب اس کے بعد اچھا ایک سوال کا جواب یہ بھی میں دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا اسلام قتل کرنا نہیں سکھاتا تو جتنے بھی ٹیررسٹ ہے، جتنے بھی وہ آئیسس کا جو گروپ ہے، پھر اسی طرح بہت سارے ٹیررزم کرنے والے، بہت سارے ایسے لوگ جو ہوٹلوں پہ، اسکولز پہ، مسجدوں میں جہاں کہیں بھی بمباری کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کر رہے، بلکہ انہیں اس کا نام کیا بھائی، پرسوں پاکستان سے بھاگ کے آ گئے سیما حیدر، انہیں بھی جب بھاگ کے آ گئے تو وہ 4 لوگ اپنے چہرے ڈھانک کے، پگڑیاں باندھ لے کے، ہاتھوں میں AK-47 لے کے وہ بھی ایک ویڈیو ریلیز کرے، اگر سیما حیدر کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ہندوؤں کو ماریں گے۔ تو پھر یہ لوگ کون؟ آج یہ غیر مسلم سوال کر رہے، جب تمہارا اسلام قتل کرنا نہیں سکھاتا، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 ایک ہی کافی ہے، ایک انسان کی جان بچاؤ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں ٹیررزم پھیلا رہے؟ اس کی پیچھے وجہ بہت ساری ہیں۔ ایک تو جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو لوگ گمراہ کر دیتے ہیں جھوٹی باتیں بول کر، اسلام کا غلط میسج دے کر، تم کافروں کو مارو، تم کو یہ ملے گی، جنت ملے گی، ایسی ایسی باتیں بول کر۔ جیسا کہ جاہل لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، علم نہیں رہنے کی وجہ سے تو مسلمان مردوں کے سامنے جھک رہے، حالانکہ مردوں کے سامنے جھکنے کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ حالانکہ دیکھنے میں وہ بھی پڑھے لکھے لگ رہے، کروڑ پتی لگ رہے، بڑے بڑے گاڑیوں کاروں سے جا رہے، وہ بھی جا کے مردوں کے سامنے جھک رہے، حالانکہ اسلام کا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کیوں کر رہے مسلمان؟ بولے تو اس کے پاس ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے لوگ ٹیررسٹ بن رہے یا پھر کچھ ایسے گروپس کے ساتھ تعلق رکھ رہے جو بمباری کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں، تو ان کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہیں ہے، جاہل ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر خود اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ اور ایک جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اسلام جب آتنکواد اور دہشت گردی نہیں سکھاتا تو مسلمان دہشت گرد کیوں بن رہے؟ دہشت گردی کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ سال پہلے آپ نیوز دیکھے ہوں گے، بلکہ آج بھی
کہیں نہ کہیں ہر 6 مہینے 3 مہینے 15 دن سال کو ایک نیوز آتی ہے کہ فلاں جگہ مسجد میں بمباری ہوئی، کوئی ایک سوسائڈ بامبار گیا، نماز پڑھنے کے لیے گیا، وہاں پر اپنے آپ کو دھماکہ کر کے خودکشی کر لیا، اس کے ساتھ اتنے لوگ مر گئے۔ کیا مسجدوں میں نہیں مر رہے لوگ؟ پاکستان میں 145 بچے مرے تھے شاید اسکول میں، 145 ہے 142 مسلمان بچے اسکول میں بمباری کرنے والے، کون؟ وہ بھی یہی دہشت گرد، وہ بھی جن کو تم مسلمان سمجھتے وہی مسلمان۔ تو ان لوگوں کا جو تم سمجھتے مسلمان ہی یہ سب کچھ کر رہے، تو یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہے، ان کو ہم مسلمان نہیں بولیں گے، کیونکہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ 2 سوالوں کے جواب سننے کے بعد آج بھی ایک اور پیغام بھی میں دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ آج بھی کئی جگہ پر ہم لوگوں کو یہ نیوز ملتے ہیں، حیدرآباد میں اتنے نوجوان پکڑے گئے، بنگلور میں اتنے نوجوان پکڑے گئے، حیدرآباد میں اتنے نوجوان پکڑے گئے، فلاں علاقے میں اتنے نوجوان پکڑے گئے، لیپ ٹاپس ملے، ان کے پاس کچھ موبائل ملے، یہ لوگ آئیسس سے تعلق رکھ رہے، ایسی بہت سارے نیوز آتے ہیں۔ تو وہ نوجوان جو دہشت گردی کی طرف جاتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر کوئی لنک ملتا ہے، اللہ کے لیے پہلے قرآن پڑھے، خود قرآن کو سمجھے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی پڑھے، پوری سیرت پڑھے، اللہ کے رسول کبھی کسی کافر کو نہ مارے، نہ مارنے کا حکم دیے، بلکہ ایسی آیتیں بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے اصل میں وہ آیتوں میں میسج کیا ہے، قرآن کیا میسج دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے کہ پڑوسی اگر بھوکا رہا تو کوئی مسلمان پیٹ بھر کے کھایا تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ بولے پڑوسی کون؟ وہ پڑوسی ہندو ہو سکتا، عیسائی ہو سکتا، کافر یہودی کوئی بھی ہو سکتا، انہیں بھوکا سو رہا، تو اگر پیٹ بھر کے سو رہا تو مسلمان نہیں۔ بولے تو ہمارا اسلام کافروں کو مارنا سکھاتا، کافروں کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں کرتا اسلام۔ دہشت گردی انسانوں کو قتل کرنا تو چھوڑو، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنتی، بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنمی بولا اسلام۔ جانوروں کو بھی ظلم کرتے ہوئے مارنے کو پسند نہیں کرا اسلام، تو ہمارا اسلام کافروں کو مارنا بولتا، دہشت گردی سکھاتا نہیں سکھاتا۔ اس لیے وہ نوجوان جو کبھی کسی کی غلط بیانی کی وجہ سے، غلط سوشل میڈیا کے کچھ لنکس کی وجہ سے اگر کبھی دہشت گردی کی طرف جا رہا تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا، وہ دنیا میں بھی بہت بڑا گناہ گار اور آخرت میں بھی بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ جہاد کا لوگ غلط مطلب نکال کے ان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے، حالانکہ اسلام میں جو جہاد بتایا گیا وہ جہاد، اور یہ لوگ جو آتنکوادی اور دہشت گردی پھیلا رہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، جہاد کا مطلب میں کوشش کروں، یہ جہاد ہے۔ کس کے لیے کوشش کروں؟ میں اگر محنت کرتا ہوں میرے بچوں کو پالنے کے لیے، یہ بھی ایک کوشش ہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ میں برائیوں سے بچنے کے لیے جو کوشش کرتا ہوں یہ بھی جہاد ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرنا، سدھارنا، یہ جہاد ہے۔ پھر اسی طرح میرے معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے میں کو کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب سٹرگل کرنا، کوشش کرنا ہے۔ تو جہاد میں خود اپنے ہاتھ سے تلوار پکڑ لیا، گن لے لیا، بم لے لیا، کسی کو مار دیا، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد کے کچھ رولز ہے، حاکم ہوگا، اس کے کچھ کنڈیشنز ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے، وہ سب جا کے پھر وہ جہاد بنتا ہے۔ لیکن آج کل اگر ہر چیز کو جہاد سمجھ کے کافروں کو مارنا بول کے اگر کوئی مسلمان بھی غلط فہمی میں آ گیا تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ اس لیے خاص طور سے میں ماں باپ سے یہ بھی ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جیسا کہ سوشل میڈیا بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے، آپ کے بچوں کے ہاتھ کا موبائل بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے، جس میں یہ برائیاں، ناچنا، بھاگنا، زناکاریاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آئیسس وغیرہ کے گروپس، یہ ٹیررسٹ گروپس، ان سے بھی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہوئے ہمیشہ احتیاط کرنا، موبائل چیک کرتے رہنا، کہیں ہمارے بچے وہ حرکتیں نہ کر بیٹھے جن حرکتوں کی وجہ سے ہمیں بھی بدنام ہونا پڑے اور ہمارے دین، ہمارے اسلام کو بھی بدنام ہونا پڑے۔ اس لیے موبائل کا صحیح استعمال کرو اور اپنے بچوں کے موبائل ہمیشہ چیک کرتے بھی رہو۔ اچھا چلیے، بات لمبی ہو گئی، میں وہ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اب اس آیت کو بہت زیادہ اچھالتے لوگ، کئی غیر مسلم اس آیت کو، اس کا ترجمے کو سیکھ لیے، سوشل میڈیا میں اور ٹی ویوں میں آ کے بول رہے کیا ہے جی، ذرا دیکھو، صرف میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اس میں؟ پھر
حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ذرا غور سے سنو اور ابھی آپ بولو کیا ہے؟ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، عربی کے الفاظ بھی ہیں۔ دیکھو بھائی، مشرک بولے تو ہم ہی ہیں، وہ کیا بول رہا، مشرک ہم ہیں۔ اب مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، سورہ توبہ آیت نمبر 5 بول رہی، اور ان کا محاصرہ بھی کرو، ان کے طاق میں بیٹھو، یعنی موقع ملتے ہی دیکھو قتل کر دو۔ دیکھو قرآن سکھا رہی نہ قتل کرنا۔ کیا جواب دیں گے اس کا؟ پہلے تو مشرک کا مطلب معلوم ہونا۔ مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، پارٹنر بنانے والا۔ اگر کوئی آج مسلمان بھی اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا، کسی کو اگر پارٹنر بنا رہا، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ تو اب قتل کرنے کے تعلق سے پھر یہاں قرآن کی آیت سکھا رہی نا، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 5 ہے۔ اس کو اگر ہم پہلے سے پڑھتے ہوئے آئے آیت نمبر 1 سے، کم از کم آیت نمبر 4 ہی پڑھ لو۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ پہلے کی آیت نہیں دیکھے، صرف 5 والی آیت پڑھ لیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ کتنی بہترین بات، تھوڑا سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ان مشرکوں میں سے، دیکھو 5ویں نمبر کی آیت میں کیا ہے؟ مشرکوں کو قتل کرو بول کے ہے، لیکن 4 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ مشرکوں میں سے اگر کوئی پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے اور اس کو اللہ کا کلام سنا، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا۔ مطلب اگر کوئی تم سے نہیں لڑتا، یہ جنگ کی بات ہو رہی، جنگ میں بھی اگر کوئی مشرک تمہارے سامنے آ کے پناہ طلب کرا، بھائی میں تیرے سے جنگ نہیں کرنا چاہتا بولے، تو اس کو کچھ بھی مت کر، اس کو بچا کے سیفٹی کے ساتھ لے کے آ، اور اس کو اللہ کا قرآن بھی سنا اور اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دے، یعنی اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کا ذمہ دار بن کے اس کو بچا کے، اس کو نقصان سے بچا کے تو لے کے آ کے اس کو سکون کی جگہ، امن کی جگہ پہنچا بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا۔ تو 5ویں آیت میں قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ہاں، جو تم سے لڑنے کے لیے سامنے آیا اس سے لڑنا ہے، لیکن جو لڑنا نہیں چاہ رہا، پناہ طلب کر رہا، اس کو تو لے کے جا، سکون کی جگہ پہنچا دے۔ اور قرآن اس لیے سکھا، سنا، تاکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، قرآن سیکھ لیا، قرآن سن لیا تو اس کے پاس علم آتا۔ اگر کافر کو قتل کرنا ہی اگر اسلام سکھاتا تو پھر یہاں پر مشرک کو پکڑ کے سکون کی جگہ، امن کی جگہ لے کے جاؤ بول کے بولتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں بولتا۔ پہلی آیت۔ دوسرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اب اتنی آیت پڑھ دیتا انہیں، کیا پڑھا؟ فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ دیکھو اسلام بول رہا کافروں کو قتل کرو بول کے، جہاں پاؤ وہاں پر قتل کرو بول کے بول رہا۔ یہ 191 ہے۔ اگر ہم 190 نکال کے دیکھیں گے، اس سے ایک آیت، پہلی والی آیت کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ یہاں پر جہاں چاہو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو بول کے کس کو بول رہا؟ جو تم سے لڑنے کے لیے آئے تم ان سے لڑو، لیکن جو تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ان کو قتل کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھو، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ، ان سے دوستی مت کرو بول رہا۔ دیکھو، اس لیے مسلمان ہمارے سے دشمنی کرتے، یہ دشمن ہے ہمارے، اس طرح غیر مسلم زہر پھیلا رہے۔ اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9۔ کتنا بہترین جواب ہے! جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ دوستی مت کرو بولنا تو دور کی بات،
اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بول رہا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا. کن کے ساتھ؟ جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑے. تمہارا غیر مسلم پڑوسی ہے، تمہارا بزنس پارٹنر ہے، تمہارا اسکول میں کالج میں کوئی دوست ہے، انہیں تمہارے سے دین کے معاملے میں نہیں لڑ رہا نا بھائی، جنگ تو نہیں کر رہا نا انہیں، اور تمہیں جلا وطن کرنے میں مدد نہیں کرا، جلا وطن نہیں کیا. مطلب کیا ہے؟ مکہ سے مکے کے مشرک نکال دیے مجبوراً صحابہ کو، تو تمہارے کو تمہارے علاقے سے نکالنے پر مجبوری بھی نہیں کر رہا انہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی صحبت کرو، حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا، دشمنی کرنے کا حکم نہیں دے رہا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی. محبت نہیں کرنے کا مطلب کن سے محبت نہیں کرنا؟ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑے ان سے محبت کرو. دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تو ان سے محبت مت کرو. بولا اللہ تعالیٰ یہاں پر تمہیں دیش سے نکال دیے، جو لوگ تمہیں تمہارے دیش سے، تمہارے وطن سے یعنی مکہ سے تم کو نکال دیے نا، ان سے محبت مت کرو. باقی سب لوگوں سے تم محبت کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کلیئر کر دیا کہ غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے، کرنا بھی چاہیے. اچھا، اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 123 یہ بھی نکال کے بتاتے. کیا بولتے؟ اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے. دیکھو اب یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کتنی غلط فہمیاں ہیں. یہ آیتوں کو آگے پیچھے کیا ہے چھوڑ کے اگر کوئی ایک آیت یا ایک آیت کا ٹکڑا نکال کے اگر ایسے پڑھیں گے تو کیسا لگ رہا؟ دیکھو کیا بول رہا یہاں پر اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے. مطلب دیکھو اگر مسلمان کہیں پہ رہتا ہے ان کے پڑوسیوں سے لڑنا سکھا رہا قرآن بولتا ہے آج. حالانکہ اب ہم لوگ اس سے پہلے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8-9 میں بھی دیکھے، اور یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بارڈر پہ ہو، جنگ چل رہی ہو، اس وقت اگر آس پاس دشمن آیا تو کیا کریں گے؟ لڑیں گے نا ان کے ساتھ. تو بہرحال سورہ نساء آیت نمبر 89 اگر یہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کیا بولا؟ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور تم سے لڑائی نہ لڑے اور تمہاری جانب صلح کا پیغام بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی. تو ایسے لوگوں سے مت لڑو جو تم سے صلح کرنا چاہ رہے، تمہارے سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، ان سے لڑنا نہیں ہے. اس سے پہلے والی جو آیت ہے 89 اس میں لڑنے کا حکم دیا ان سے جو تمہارے سے لڑنا چاہ رہے. چلو یہ چند آیتیں تھیں جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہے، ایسی کئی آیتیں ہیں. اچھا وسیم رضوی کون تھا؟ مسلمان تھا کافر تھا؟ ایک مسلمان ہو کر قرآن پڑھ کے قرآن کے خلاف کورٹ میں کیس ڈالا کہ قرآن میں 26 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو نکالنا چاہیے. پھر اس کے بعد انہیں کیا کرا؟ اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. ایسی صرف ایک نہیں، انسٹا پہ نہیں ٹویٹر پہ 1-2 دن پہلے کچھ مسلمان لڑکیوں کے میں اکاؤنٹس دیکھا جو اسلام چھوڑ کے بلکہ نقاب کے ساتھ سر پہ اوڑھنی وغیرہ باندھ کے وہ ٹویٹر پہ اس کا امیج رکھی اور وہ کیا ٹویٹ کرتی ہے کہ میں پسند کرتی ہوں کہ ایک سناتنی سے نکاح کروں. اس کا نام نازیہ خان ایسا کچھ تو بھی ہے، بہرحال ذہن میں نہیں ہے. صرف مرد ہی نہیں جا رہے، عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں جو زیادہ پڑھی لکھی سمجھ رہی نا وہ بھی ایسے ٹویٹ کر رہی، وہ بھی انہی آیتوں کو پڑھ کے بول رہی کہ قرآن کافروں کو مارنا سکھا رہا، اس لیے ہم کو قرآن نہیں چاہیے، اسلام نہیں چاہیے، ہم دوسرے دھرم کو اپنائیں گے جہاں ہم کو عزت ملتی ہے. ایک مسلمان پرسوں عورت لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لی، انٹرویو میں کیا بول رہی وہ
کیونکہ اسلام میں سگی بہنوں سے نکاح کرنا ہے. سگی بہنیں اس کا بولنے کا مطلب خلیرے بھائی بہن بھی نکاح کر لے رہے, تو اسلام بہنوں سے بھائیوں سے نکاح کرنا سکھا رہا. لیکن یہ دھرم جو میں ابھی اپنائی اس میں بھائی بہنوں کی عزت سکھاتا, اس لیے مجھے اسلام چھوڑنا پڑا. بول رہی کہاں ہیں ہم لوگ؟ کون بول رہی ہے؟ ہماری بچیاں بول رہی. مجھے اس لیے پسند آیا وہ دھرم کیونکہ وہاں پر بہنوں سے شادی نہیں ہوتی. اسلام میں بہنوں سے شادی کرنا, بھائیوں سے شادیاں کرنا سکھاتا اسلام, اس لیے میں اسلام چھوڑ دی. بول رہی کون ہے اس کا ذمہ دار جو ہماری بچیاں ایسی حرکتیں ایسی باتیں بولتی ہوئے اسلام چھوڑ رہی ہے؟ ہم خود ہیں, ماں باپ ہیں. ہم لوگ ان آیاتوں کا, ان حدیثوں کا مطلب ان کو سکھائے نہیں, ہم ان کو سمجھائے نہیں, بچپن سے ان کو وہ تعلیم نہیں دیے قرآن و سنت کا, قرآن و حدیث کا. صرف ڈگریوں کے پیچھے, جاب کے پیچھے بھیج دیے. وہ ڈگریاں پڑھتے پڑھتے ایسی آیتیں سامنے آ گئی, کبھی کوئی دشمن آ گیا, یہ آیتیں یہ حدیثیں بتا دیا, اس کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت ہو گئی, اسلام چھوڑ دی, اس کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ گئی. تو اس لیے بول رہے ہم لوگ سیکھو یہ علم, سیکھو یہ قرآن, سیکھو یہ حدیث, ان کا ترجمہ. ایسی اجتماعات میں جاؤ, بیٹھو, پین پیپر لے کے بیٹھو, سیکھو, صرف سن کے چھوڑو نہیں, ہمیشہ سیکھو. تبھی تو پھر تم بچ سکتے, تمہارے بچوں کو بچا سکتے, ورنہ آنے والی نسل بڑی خطرناک. جتنی تیزی سے آج ہماری بچیاں اور ہمارے بچے اسلام کو چھوڑ رہے نا, اس سے پہلے کبھی اتنی تیزی سے نہیں چھوڑے تھے. چاہے وہ محبت کے چکر میں, چاہے پھر ایسی غلط فہمیوں کی چکر میں جو مرتد ہو رہی, اسلام چھوڑ کے جا رہی. اسی لیے تو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں. اب آخری چند باتیں, کچھ آیتیں مختصر ان کا ترجمہ رکھ دوں گا. اصل میں قرآن کیا سکھاتا ہے؟ اتنی دیر ہم قتل کے تعلق سے سنے. پہلے قتل کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے, پھر اس کے بعد غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے اسلام کے دشمن جن آیتوں کا سہارا لے رہے, ان آیتوں کا مطلب بھی دیکھے. اب اسلام کا اصل میں پیغام کیا ہے انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے اسلام کیا پیغام دے رہا؟ محبت کا, بھائی چارے کا پیغام دے رہا, یا نہیں تو کاٹو مارو دشمنی کرو یہ پیغام دے رہا. یہ چند آیتیں انشاءاللہ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. سب سے پہلے سورہ حجرات آیت نمبر 13, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو, اے مسلمانوں نے بولا یہاں پر, اے لوگو, اس دنیا میں رہنے والے ہندو, مسلمان, عیسائی, یہودی, جو بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا نہیں ماننے والا ہو, سب کے لیے یہ پیغام ہے. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو, ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا, اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو, کنبے قبیلے بنا دیے. اس دنیا میں رہنے والا کسی بھی ملک کا, کسی بھی جگہ کا, کسی بھی مذہب کا, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, ان سب کے ماں باپ ایک. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تو میرا دشمن نہیں. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تم سب آپس میں رشتہ دار ہو, بھائی بہن ہو, کیونکہ تم سب کے ماں باپ ایک ہی ہے, آدم اور حوا سے ہی تم سب پیدا ہوئے. ہاں, تم اس دنیا میں آنے کے بعد الگ الگ بڑھ گئے مذہبوں میں, کنبے قبیلوں میں, اور کنبے قبیلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پھر اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. صرف نام رکھ لینے سے عزت والا نہیں ہوتا, اللہ سے تم ڈر کے زندگی گزارو, وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. تو اسلام پوری مانوتا, پورے انسانیت کے لیے جو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے, تم سب دشمن نہیں ہوتے, تم سب ایک دوسرے کے دوست ہو. بلکہ دوست نہیں, بلکہ تمہارے اندر جو خون ہے وہ سب ایک ہی ماں باپ کا خون ہے. تم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہنوں کی طرح رہو, ایک ماں باپ کی اولاد ہو. یہ اسلام کا پیغام. دوسرا سورہ نساء آیت نمبر 36, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسان کرو, رشتہ داروں سے, یتیموں سے, اجنبی ہمسائے سے, اور پہلو کے ساتھی سے, اور راہ کے مسافر سے, اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں ہے, یعنی غلام. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. اسلام کا دوسرا پیغام
اسلام قتل کرنا سکھانا تو دور کی بات، اسلام تو کیا بول رہا، تم حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. کس کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اب یہاں پر مسلمان مسکین، غیر مسلم مسکین نہیں بولا اللہ تعالیٰ. مسلمان یتیم، غیر مسلم یتیم نہیں بولا. یتیم کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ بھی، چاہے تمہارے ماں باپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ بھی احسان کرو. رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. پھر اس کے بعد خرابت دار، ہمسائے، پڑوسی. کون پڑوسی؟ تمہارا پڑوسی، انہیں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو. لڑائی جھگڑا مت کرو. پھر اسی طرح راہ چلتے مسافر، تم بس میں جا رہے، تم ٹرین میں جا رہے، تم فلائٹ میں جا رہے، تمہارے ساتھ سفر کرنے والا غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. حسن سلوک کا مطلب اس کو تکلیف مت دو، اس کو ستاؤ مت، اس پر ظلم مت کرو. اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے تمہارے ہمسائے یا تمہارے ساتھ چلنے والے مسافر، اس کو تکلیف مت دو. یہ اسلام کا پیغام ہے. آج ہم مسافروں کی بات دیکھیں تو ٹرین میں کوئی مسلمان کسی کو تکلیف دیے بغیر اکیلا گیا، اس کی سیٹ، اس کی کرسی، اس کی جگہ، اس کو وہ بک کر کے رکھا ہوا تھا، اکیلا گیا، وضو بنا لیا، اکیلا آ کے اس کی سیٹ پہ انہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا. تو آج دیکھا نہیں جا رہا اسلام کے دشمنوں کو، اس کا یا تو مذاق اڑا رہے، اس کا ویڈیو بنا رہے، یا پھر نہیں تو نیچے بیٹھ کے وہ ہنومان چالیسا پڑھ رہے، یا کچھ لوگ عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئی. بچیاں، ایک ویڈیو تو دیکھا، وہ اوپر نماز پڑھ رہا اور یہ نیچے کیا کر رہے، گانے گا رہے، ناچ رہے، ڈانس کر رہے، شور مچا رہے. مسلمان کس کو تکلیف دیا نماز پڑھتے ہوئے؟ کسی پارک میں گیا، اکیلے کونے میں نماز پڑھ رہا، اس کو ویڈیو نکالے، اس کو بھی وہاں نماز پڑھنے نہیں دے رہے، اس کو بھی ستا رہے. مسلمان نماز پڑھتا تو اونچی آواز میں بھی نماز نہیں پڑھتا، بازو والے کو تکلیف نہیں بلکہ اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا، ٹرین میں ہو یا فلائٹ میں ہو، بس میں ہو، کہیں پر بھی. لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے، شور مچا رہے، ڈسٹرب کر رہے، ویڈیو نکال رہے. کیا تم پہلے سے اسی طرح شور مچاتے ہوئے ہنومان چالیسا پڑھتے تھے؟ کیا تم پہلے سے اسی طرح تمہارے بھگوان کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. یہاں پر کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا کہ تم راہ چلتے مسافر کو بھی تکلیف مت دو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. پھر اسی طرح اسلام کیا پیغام دیتا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 32، جو کہ میں اس سے پہلے سنایا، ایک جان کو بچائے، چاہے وہ ہندو یا مسلمان، عیسائی، یہودی، تمام انسانوں کو بچانے کے برابر ثواب ہے. کسی ایک جان کو قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ ملے گا. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام یہ بولتا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. آج لوگ بول رہے لو جہاد، لو جہاد، لو جہاد، زبردستی کر رہے. نہیں، اسلام زبردستی کسی کی دھرم تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیتا، کسی کو بھی زبردستی اسلام میں لانے کا حکم نہیں دیتا. اسلام لو جہاد کا کانسیپٹ دیتا ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ صرف اسلام کے دشمنوں کی دین ہے، اس طرح کے الفاظ نکالتے ہوئے اسلام کو بدنام کر رہے. واضح آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. لوگ یہ بول رہے کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، نہیں، اسلام خود بول رہا کہ زبردستی اسلام کسی کا قبول نہیں کرانا. اچھا، اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 8، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہ دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اسلام کا پیغام کیا ہے کہ تم ہمیشہ انصاف کرو. کیسا انصاف کرو؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. فلاں مذہب کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں بھگوان کو ماننے والا ہے، اب اس لیے اس کے ساتھ انصاف نہیں کرنا، اس کے ساتھ ظلم کرنا، یہ نہیں سکھاتا. اللہ قرآن میں بول رہا کہ تم کسی علاقے کا یا پھر کسی قوم کا رہنے کی وجہ سے، اس کی دشمنی، اس کے قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کسی کے مذہب سے تم کو نفرت ہے، ارے وہ مذہب والا، وہ مذہب کو ماننے والا، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ فلاں ہے، لیکن تمہارا پڑوسی ہے وہ ہندو، تمہارے ساتھ سفر کر رہا وہ ہندو، تو اس کے مذہب کی دشمنی کی وجہ سے تمہارے ساتھ جو چل رہا ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے.
یہ اسلام کا پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام کیا کہتا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ آپ کو کہاں تک سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ مجھے تو نہیں معلوم، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ویڈیو بعد میں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اتنی بہترین بات، اتنی بہترین میسج قرآن میں اللہ تعالیٰ دیا۔ یہاں پر کیا بولا؟ کافروں سے لڑنا، غیر مسلموں سے لڑنا، مشرکوں سے لڑنا تو دور کی بات، یہاں تو مسلمانوں سے لڑنے کا حکم دیا۔ کب؟ اگر دو مسلمان لڑ رہے ہیں، دو مسلمان گروپس لڑ رہے ہیں، دو جماعتیں لڑ رہی ہے، سب سے پہلے تو اس لڑائی کو، اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرو، صلح کرو، عدل و انصاف کرو۔ پھر اگر ان دو جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت کسی دوسرے مسلمان جماعت پر ظلم کرنے کی کوشش کرے تو جو ظلم کر رہا ان مسلمانوں سے لڑو، بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ کافروں سے لڑنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن جو ناانصافی کرتا، ظلم کرتا، اگر وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والے سے لڑو، بولا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے، ظلم جو کرتا ان سے لڑو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ سورہ نساء آیت نمبر 135 نکال کر دیکھیں گے، اتنی بہترین بات، اتنا بہترین پیغام۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ کیا بولا؟ ایسا انصاف کرو، ایسا انصاف کرو، تمہارے خلاف بھی اگر ہے، بلکہ تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی اگر کوئی بات جاری تب بھی تم انصاف کی بات کرو، نہیں میرے ماں باپ ہے بول کے تم جھوٹی گواہی دینے والے مت بنو۔ تمہارے ماں باپ کا اگر کسی غیر مسلم سے مثال کے طور پر جھگڑا ہوا اور آپ کو معلوم ہے آپ بس میں سفر کر رہے، ٹرین میں سفر کر رہے، اس وقت اگر تمہاری امی کی غلطی تھی، تمہارے ابا کی غلطی تھی، تم دیکھے ان کی زیادتی ہے، تب بھی کیا کرو؟ ارے انہیں غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ میں کیسے خاموش بیٹھوں، میں اور زیادہ لڑتوں، میرے ماں باپ سے لڑتے نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ انصاف کرو، اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کی غلطی ہے، رشتہ داروں کی غلطی ہے، میرے بھائی کی غلطی ہے، تو ہاں بھائی غلطی میری ہے، میرے ماں باپ کی ہے، اب وہ غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد حامیم سجدہ آیت نمبر 34، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہو ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کیا کرو؟ برائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ کرو۔ انہیں برا کر رہا تو تم اچھا کرو، انہیں لڑائی کر رہا تو تم صلح کرو، تو انہیں ظلم کر رہا تو تم انصاف کرو، نا انصافی مت کرو۔ اگر تم ایسا کرے، آج تمہارا دشمن ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے گا۔ نہیں انہیں آ کے ناچا نا، ڈی جے لگا کے، ہم بھی بتاتے ہمارا پاور کتنا ہے، اس سے زیادہ ہم بھی ڈی جے لگا کے ناچتے، ہمارے مسلمانوں کا کام یہ نہیں۔ برائی کا دفاع بھلائی سے کرو بول رہا، اس سے فرق یہ ہوگا کہ آج کا وہ تمہارا دشمن ہے، کل تمہارا جانی دوست، جگری دوست ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے کئی مثالیں ہم کو ملتے، اللہ کے رسول کے کتنے بڑے دشمن تھے، اللہ کے رسول کے لیے جان دینے والے دوست بن گئے۔ اب آخری آیت کیا بولتا اللہ تعالیٰ؟ سورہ قصص آیت نمبر 83، آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی اور بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جنت میں وہی جائے گا۔ آخرت کی بھلائی کس کے لیے؟ صرف کلمہ پڑھ لے کے جنت میں جاتے؟ نہیں نہیں نہیں، جو زمین میں فساد نہیں مچاتا، مطلب آتنکواد، دہشت گردی نہیں کرتا زمین میں، اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن کی یہ آیت تو اتنی واضح ہے، دہشت گرد جنت میں نہیں جاتا، ٹیررسٹ جنت میں نہیں جاتا،
کافروں کو قتل کرنے والا، بلکہ کسی بھی انسان کو قتل کرنے والا، فساد مچانے والا جنت میں نہیں جاتا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اتنے بہترین اسلام کے پیغام کو آج کچھ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے۔ تو آج میں کوشش کر رہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں جس کے ذریعے سے اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی سچی تعلیمات لوگوں تک پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔